میرا میلان جو ہے، میری طبیعت جو ہے وہ اپنے کلچر سے جڑے رہنے میں، اپنے علاقے کو سمجھنے میں، اور اس کی ایک وجہ ہے میری ذاتی رائے میں، جو ایک گاؤں کا سسٹم ہے الٹیمیٹلی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو انٹرنیشنل سسٹم بھی اسی کی ریپلیکا میں نظر آتا ہے، یا وہ اوپر لگا لیں یا یہ اوپر لگا لیں، جس طرح وہاں جو ہے ہوتا ہے ویسے ہی یہاں بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہاں لوگوں کے ساتھ ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ زندگی میں انسانوں سے جڑے رہنے میں اچھائی۔ اینی بات ہم کر رہے تھے کہ امرتسر، تو میاں صاحب یہ تو پہلے بھی بات ہو چکی ہے، امرتسر کا یقیناً وہ گرو نانک دیو ان کا انفلوئنس بڑھا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس پورے ایریے میں سکھ مذہب جو تھا اس کا انفلوئنس بڑھ گیا، اور بہت سے لوگ، بڑی پاپولیشن تھی سیالکوٹ کے ڈسٹرکٹ میں، پسرور، سیالکوٹ، امرتسر تو تھا ہی، لاہور اور بے شمار جگہ، یہ پاک پتن سائڈ اور پتہ نہیں۔ تو ایک تو یہ ڈومیننٹ فیکٹر تھا اس ایریے میں، اور 47 میں یہ جو ایویکویشن ہوئی ہے، ہجرت ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں بہت سے لوگ وہاں پہ سے یہاں پہ آ کے آباد ہوئے، مہاجرین، جن میں میوات سے لوگ آئے، جس میں ہندوستان کے اور علاقوں سے بھی ہے، جن میں ارائیں برادری آئی، جن میں راجپوت برادری آئی، تو یہ انخلا، تبادلہ آبادی ہوا۔ لیکن یہ بات ہے کہ جو مجھے اپنے علاقے کی آگے پیچھے دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ سکھ جو تھے ان کی کافی بڑی اکثریت بڑے مالک تھے زمین کے، نسبتاً مسلمانوں کی نسبت، ان کا پولیٹیکل رسوخ بھی تھا اپنی جگہ، لیکن کوئی بہت بڑی لڑائیاں جھگڑے ہم نے مسلمانوں کے ساتھ ایسے سنے، ذاتی سطح پہ ہو سکتی ہے، وہ ہوتی ہے، وہ تو ہر جگہ پہ ہوتی ہے۔ دوسرا، میں اس کی جیسے مثال یہ کلاس والا، پسرور میں ایک قصبہ ہے، تو اس کو پہلے کلاس والا سردارہ کہتے تھے، باجوے تھے وہاں، وہ آنریری میجسٹریٹ بھی تھے اس زمانے میں، اور اب انڈیا میں چلے گئے، یہ کلاس والا اسکول وہاں بھی انہوں نے بنایا تھا۔ اچھا، اور وہ پھر امریکہ میں چلے گئے، وہ وزٹ بھی کرتے رہتے، آتے بھی رہتے۔ اسی طرح پانچ گرانی باجوہ جس کا میں ذکر کر رہا تھا ہمارا، تو اس میں بھی اسکول کی بلڈنگ جو تھی وہ سردار صاحبان کی بلڈنگ تھی، اور وہ کرایہ دیتے تھے گورنمنٹ سے، اور مختلف گردوارے تھے، اور ان کا اپنا ایک چلتا تھا، اور بہت سے، اگر مثال کے طور پر ہم اپنی برادری کی بات کریں تو ہم آدھے مسلمان تھے، آدھے ہم میں سے سکھ تھے، تو یہ تو پنجاب میں تھا ایسے ہی، اور ان کے آپس میں لین دین بھی تھا، آنا شادیوں بیوہ میں لوگ اس طرح آتے جاتے تھے، ایک دوسرے کی ہیلپ بھی کرتے تھے، کاشتکاری کا کام ایسے ہی کوآپریشن سے چلتا تھا۔ اچھا، دوسرا جو اب میں ذکر کروں گی، مرزا غلام ہے، وہ جیسا میں نے پڑھا کہ وہ سیالکوٹ میں کہیں شاید جاب کرتے تھے، تو ایک زمانے میں انہوں نے مشنریز کے مد مقابل بہت زیادہ مناظرے کی، اور وہ بڑے سکسیسفل۔ بعد ازاں جب ان کے خیالات میں جیسے کہتے ہیں تبدیلی آئی، تو اس نے بھی بہت سے لوگوں کو متاثر کیا۔ اب یہ بات کہنا کہ جی وہ غلط تھے یا صحیح تھے، میں اس وقت اس پہ بات نہیں کرنا چاہوں گا، اس لیے کہ قانون جو کہتا ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ یہ میں ضرور کہوں گا کہ علاقے کے بہت سے کھاتے پیتے لوگ متاثر ہوئے، اور تحصیل پسرور کے کتنے ہی زیادہ فیملیاں تھیں جو اس زد میں، ان میں ایک دلم کالوا مشہور گاؤں تھا، ایک چہور کالوا مشہور گاؤں تھا، پھر اسی طرح ہمارے ادھر ایک دھراگ میں آنا گاؤں تھا، اسی طرح چونڈا تلوڈی عنایت خان
تو گٹیالیاں انوں والی یہ ناروال قصور کے، اور یہ بہت زیادہ یہ چلٹے کا ذکر اس لیے کیا کہ وہ بعض لوگوں کی بیس سمجھی جاتی. اچھا. تو یہ انہوں نے ان کو متاثر کیا. پھر باقی جگہ پہ بھی انہوں نے لوگوں کو متاثر کیا. اور ایک بڑی شخصیت ان کے اس تناظر میں پیدا ہوئی جن کا نام چودھری ظفر اللہ تھا، جو ڈسکا سے تھے، جن کے والد بھی شاید وکیل تھے اور خود بھی وکیل تھے. وہ آف کورس ایک پرومیننٹ شخصیت ہے، پہلے فارن منسٹر ہیں. آپ پاکستان کو بنوانے میں ہاں ان کا جو رول تھا. دیکھیے آپ کسی بڑھائی کے پاس جاتے ہیں، آپ اس کو یہ نہیں پوچھتے کہ آپ خاندانی بڑھائی ہیں یا آپ پچھلے سال ہی آپ نے سیکھا ہے. اگر تو آپ کو کام چاہیے تو پھر آپ نے دیکھنا ہے اس کی ایکسپرٹیز کیا ہے. تو یہ سوال ایک زمانے میں بہت سے لوگوں نے ہمارے وہاں پیر جماعت علی شاہ صاحب سے کسی نے کیا تھی کہ آپ تو باریش ہیں اور آپ کیوں محمد علی جناح صاحب کے پیچھے چلے ہوئے جن کی وہ کلین شیو ہے. تو انہوں نے کہا میں نے تو بھائی وکیل کیا ہوا ہے، میں ان کے پیچھے نماز تو نہیں پڑھی. تو اسی طرح جو کسی کی خدمات ہوں وہ اس کا دھرم مذہب کا کچھ بھی ہو اس کو ایکنالج کرنا چاہیے. یہ میری یہ دیانت داری بھی ہے، یہ انصاف. اس کے بعد آ جائیں آپ مولانا مودودی صاحب کے نقطۂ نظر کی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولانا مودودی ماڈرن دور کے بہت بڑے مفسر تھے، بہت تفسیریں لکھی انہوں نے اور ان کا ایک اپنا مقام. لیکن شاید وہ وہاں سے جلدی لاہور شفٹ ہو گئے یا اس ایریے میں آ گئے، لہٰذا وہاں پر وہ ان کا اثر جو تھا اس حد تک نظر کم از کم میں نے محسوس نہیں کیا اس حد تک. ہاں سیدھا فیملیز تھی جو ان کے جو جماعت اسلامی سے جڑی ہوئی تھی. ان میں ظفروال کے اندر کچھ لوگ تھے، ہمارے یہاں ایک اور ہمارے دوست بھی ہوا کرتے تھے، ان کے چچا ایک زمانے ایم پی اے بھی رہے، حاجی اصغر ملی ایڈوکیٹ صاحب تھے، ان کی فیملی تھی. یا اس طرح چیدہ لوگ موجود تھے. اب یہ ذرا دیکھیے کہ ایک طرف سکھی دھرم، دوسری طرف ہلکا سا ایک سلائٹ ہے تو وہ بھی مسلمان نہیں، مطلب مولانا کے پیروکار جو ہیں وہ کون سے خدا نخواستہ، لیکن ایک ڈفرینس آف اوپینین ضرور تھا لوگوں کے نزدیک کسی پوائنٹ. تیسرے مرزا صاحب بیچ میں آ گئے. اور چوتھی ایک چیز جو تھی وہ کرسچینٹی بھی تھی. اچھا. آپ حیران ہوں گے کہ اس ایریے میں آج بھی کرسچنس کی تعداد قابل ذکر ہے. آلموسٹ یہ ناروال کے ایریے میں تو کوئی گاؤں بہت شاید ہی کوئی گاؤں ہوگا جس میں کرسچن پاپولیشن نہ ہو، موجود ہے وہ. اگرچہ اب ایجوکیشن کی وجہ سے یا کچھ لوگ روزگار کے سلسلے میں پنڈی چلے گئے، کہیں اور شفٹ ہو گئے، ظاہر ہے وہ سارے لوگ. ہاں ان لوگوں کا یہ ذکر، اس کا تفصیلی ذکر میں پھر کسی وقت کروں گا. ان کا ایجوکیشن کے فیلڈ میں اور صحت کے فیلڈ میں ان کا بہت کانٹریبیوشن، ان کے ادارے جو انہوں نے چلائے ان کا بہت کانٹریبیوشن ہے. اور وہ پورے وہ بغیر کسی مذہبی تعصب کے وہ جو کانٹریبیوشن ہے. میں ایک بندے کا بھی ذکر کر دیتا ہوں. یہ ہمارے فارن منسٹر ہوتے تھے عبدالستار صاحب، وہ بھی کرسچن اسکول کے پڑھے ہوئے تھے. اچھا. ناروال کے اندر کرسچن اسکول کے پڑھے ہوئے تھے. تو وہ یہ ان کا ایک کانٹریبیوشن. اور پھر سیالکوٹ کی بھی بات کریں گے اس میں، اس کے اصول بھی. اب یہ ایک فکری سطح پہ آپ دیکھیے کہ ایک طرف کرسچینٹی کی بیک گراؤنڈ وہ بھی آ رہی ہے، سکھ دھرم بھی وہاں پر موجود ہے، جماعت اسلامی کا بھی ایک اپنا نقطۂ نظر موجود ہے، احمدیت کی بھی وہاں پر ایک ہے، اور یہ پیر حضرات بھی موجود ہیں. تو ایسے میں اب جو قابل ذکر بات ہے وہ یہ ہے کہ مختلف
नुक्ता नज़र रखने वाले लोगों का एक गुलदस्ता मौजूद। अच्छा, गुलदस्ता मौजूद है उस पे एक ऐड कर दूँ, हाँ। उस पे ये कि लोगों की ज़मीनें कम हैं, वो जागीरदारी निज़ाम नहीं है, तो ऐसे में कैसी सोसाइटी होगी जिसमें लोगों का या तो वहाँ से माइग्रेट करना बनता है या वहाँ पर अदर देन एग्रीकल्चर रोजगार की तलाश बनती है या एजुकेशन की तरफ जाना बनता है। हमारे यहाँ से अमृतसर चूँकि बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, लाहौर से कम फासला है, तो बहुत से लोग पैदल भी चले जाते थे और ट्रेन तो जाती ही थी। तो जो लोग मेहनत मजदूरी करने जाते थे उस ज़माने में वो अमृतसर चले जाते थे, क्योंकि लाहौर में इतनी अपॉर्चुनिटी मेहनत मजदूरी की नहीं थी, मंडी तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी, एजुकेशन के लिए लोग यहाँ आ जाते थे। और आज भी अगर आप लाहौर के अंदर ऐसे लोगों की तलाश करें कि जिनका पछोकड़ जिसे कहते हैं वो सियालकोट हो, नारोवाल, ये एरिया हो, तो आपको शायद सबसे बड़ी तादाद यहीं की मिले, उसी एरिया की। अच्छा, जैसा ये जो मुख्तलिफ नज़रियात के ख़यालात के धारे हैं वो एक ही जगह पे बड़े कहा जा सकता है कि महदूद एरिया में बह रहे थे, छोटा एरिया, तो इनके दरमियान कन्फ्लिक्ट्स जो थे, झगड़े, वो नहीं पैदा हुए? हाँ, इसमें एक चीज़ मैं भूल गया, एक नुक्ता नज़र रखने वाले अहले तशी दोस्त भी थे, वो भी उनको भी शामिल थे। देखिए, कोई बहुत बड़े झगड़े वाली बात तो मैंने नहीं कोई सुनी खास, कह सकते हो, लेकिन तनाव कहीं ना कहीं रहता तो है, और मोबाइल से और ये चलता था वो लोगों का। लेकिन ये 70s में आके जब ये हुआ, उनको अक़लियत करार दिया गया, वहाँ से ये चीज़ ज़्यादा हाईलाइट हुई, उससे पहले शायद इतनी हाईलाइटेड नहीं। अच्छा, एक सवाल बड़ा मैं समझता हूँ, फिक्री एतबार पे यकीनन एक वो चलती रहती थी, फिक्री एतबार पे था। अच्छा, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के हवाले से, अहमदियत के हवाले से पाकिस्तान में बाद में बहुत ज़्यादा मुतशद्दिद किस्म के ख़यालात पैदा हुए, रिएक्शन सामने आए, तो वहाँ पे जिस एरिया से आप बिलोंग करते हैं, ज़िक्र कर रहे हैं, वहाँ पे मिर्ज़ा साहब पले बड़े, ख़यालात का प्रचार शुरू किया, और यहाँ तक कि जो बाद में उनके ख़यालात के अंदर तब्दीली आई, जो कि किसी हद तक मतलब मुतनाज़ा भी हो सकती है, उसके ऊपर भी कभी कोई इस तरह का? देखिए, आप बिल्कुल रूल आउट तो नहीं कर सकते ना कि कहीं कोई वाक़या ही ना हुआ हो, ऐसा नहीं होता, लेकिन देहात का कल्चर ज़रा डिफरेंट होता है, और मैं उसे कुछ टॉलरेंट भी समझता हूँ। वो उसकी वजह ये है कि दो भाई हैं, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो भाइयों वाली कैफियत ना रहती ही है, बिरादरी वाली रहती है, रिश्तेदारियाँ लोगों की इधर उधर, लिहाज वगैरह कई चीज़ें होती हैं, तो वो इतना कोई तशद्दुद इतना नहीं है। एक हमारे उधर एक गांव है, तहसील फसलूर का आखिरी गांव है, जो उस साइड पे किला, उसे कालर वाला भी कहते हैं, और उसके साथ एक बड़ा गांव है गटियालिया, वहाँ एक बहुत बड़ा मरकज़ था। इस तरह और भी थे कि आज भी है वहाँ पे वो काम। तो खोखर वाली साथी गांव है, वहाँ भी है, चौधरी बशर साहब हैं वहाँ के थे। तो ये इख्तलाफ राय मौजूद हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन मैं एक ज़ाती सतह पे बात करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ कि किसी भी मुल्क के महज़्ज़ब, किसी माशरे के महज़्ज़ब होने की मेरे नज़दीक सबसे बड़ी दलील ये है कि क्या वहाँ पर की अक़लियतें ख़ुद को महफूज महसूस करती हैं। अगर वहाँ की अक़लियतें और कमज़ोर तबक़ात ख़ुद को महफूज महसूस नहीं करते, तो आप जितनी मर्ज़ी दुनियावी तरक्की कर लें, फ़िक्री एतबार से आप बिल्कुल भी तरक्की याफ्ता नहीं। तो ये टॉलरेंट होना चाहिए, टॉलरेंट लोग रहे हैं, और जिन लोगों ने, जिस मुल्क ने, जिस कौम ने के अंदर टॉलरेंस नहीं है, वो तरक्की नहीं कर सकती, वो अपने प्रेजुडिसेस के अंदर ही घुसे रहते हैं और अपना वक्त, पैसा, एनर्जी बर्बाद करते हैं।
تو وہ اتنا کچھ میں نے نہیں دیکھا کہ لیکن فکری اعتبار سے لوگوں کا اختلاف رائے موجود تھا ہے اور یہ رہے گا.